بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ چین کی ثالثی کے نتیجے میں سعودی عرب اور ایران کے مابین جو تاریخی معاہدہ ہوا ہے، اس تاریخی معاہدے نے اس وقت اسرائیل کو بہت زیادہ پریشان کر دیا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سنی اکثریتی سعودی عرب اور شیعہ اکثریتی ایران کے درمیان جو کشیدگی پائی جاتی تھی، اس کی وجہ سے مسلم ممالک آپس میں بڑے ڈیوائیڈ دکھائی دیتے تھے، لیکن ان دو بڑی طاقتوں کے اکٹھ کے بعد اسرائیل کو اپنے لیے مشکلات نظر آ رہی ہیں۔ اسرائیل کو یوں محسوس ہو رہا ہے کہ گویا مسلم ممالک اس کے خلاف اکٹھے ہو رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس معاہدے سے پریشان اسرائیلی حکومت نے ایران کے ہمسایہ ممالک سے تعلقات بہتر کرنے کی کوششوں کا آغاز کر دیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سنی اکثریتی سعودی عرب اور شیعہ اکثریتی ایران کے درمیان کافی کشیدگی پائی جاتی تھی، اور مشرق وسطیٰ میں بالادستی کے مقابلہ کرنے والے یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کو اپنے لیے ماضی میں جو ہے وہ خطرہ سمجھتے رہے ہیں۔ جبکہ اسرائیل نے 2020 میں سعودی عرب کے ہمسایہ ممالک متحدہ عرب امارات اور بحرین کے ساتھ ساتھ ابراہم معاہدے کے نتیجے میں تعلقات بحال کر لیے تھے۔ اسرائیل نے بارہا سعودی عرب سے قربت قائم کرنے کی خواہش کا اظہار بھی کیا، جبکہ اسرائیلی وزیر خارجہ جو ہیں انہوں نے مستقبل قریب میں سعودی عرب کے دورے کا اندیہ دیتے ہوئے کہا کہ رواں برس ایک اور عرب ملک اسرائیل سے تعلقات کو بحال کر لے گا، تاہم انہوں نے اس ملک کا نام نہیں لیا۔ ایک خدشہ یہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے، پچھلے دنوں یہ خبر بھی بریک ہوئی کہ پاکستان کی جو مصنوعات ہیں، مسالہ جات ہیں، یہ خشک میوہ جات ہیں، وہ اسرائیل کے اندر بک رہے ہیں، اور اسرائیل کے اندر جو ہے وہ خاموشی کے ساتھ پاکستان جو ہے ایک سفارتکاری کا آغاز کر چکا ہے، اور آئندہ رواں سال یا اس سے اگلے سال کے اندر کسی بھی وقت پاکستان بھی اسرائیل کو تسلیم کر سکتا ہے۔ اور یہ بات انہوں نے آذربائیجان کے دورے کے دوران کہی تھی۔ کوہن نے یہ بھی کہا کہ سعودی عرب کا دشمن اسرائیل نہیں، ایران ہے۔ جب ان سے سعودی عرب اور ایران کے تعلقات کی بحالی کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ ایسی پیش رفت اسرائیل کے لیے بہتر ثابت ہوگی، لیکن ایران اور سعودی عرب کے درمیان اس پیش رفت نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی ان کوششوں کو مشکل میں ڈال دیا ہے جن کے تحت وہ خطے میں ایران کو سفارتی طور پر تنہا کرنا چاہتے تھے۔ شاید اسی لیے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے گزشتہ رات امریکی جو ٹی وی ہے چینل CNBC، اس کو انٹرویو میں سعودی عرب کو خبردار بھی کیا، اور ان کا کہنا تھا کہ مشرق وسطیٰ کے 75% مسائل ایران کے پیدا کردہ ہیں۔ لبنان کو دیکھیں، یمن کو دیکھیں، شام اور عراق کو دیکھیں۔ واضح رہے کہ ایران کے صدر ابراہیم رائیسی نے حال ہی میں سعودی عرب کے شاہ سلمان بن عبدالعزیز کو دورے کی دعوت دی ہے، جبکہ دوسری جانب شہزادہ محمد بن سلمان نے فلسطینی صدر محمود العباس سے جدہ میں ملاقات کی۔ ایسے میں اسرائیل کی جانب سے ترکمانستان اور آذربائیجان سے تعلقات کو بہت بنانے کی کوششوں کو اہمیت کا حامل سمجھا جا رہا ہے۔ اس وقت بڑا واضح طور پر سعودی عرب اور ایران جو ہیں وہ چینی بلاک میں، رشین بلاک میں شامل ہو چکے ہیں، اور پاکستان کو بھی ایک خاموش پیغام دیا جا رہا ہے کہ جلد از جلد اپنے سیاسی معاملات کو حل کریں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ماضی میں ہمیشہ پاکستان جو ہے اپنے خارجہ تعلقات کے لیے سعودی عرب کی طرف دیکھتا رہا ہے۔ اب جب کہ سعودی عرب واضح طور پر جو ہے وہ چینی بلاک میں جا چکا ہے، تو پاکستان بھی ایک مضبوط سیاسی حکومت کے قیام کے بعد چینی بلاک میں جا سکتا ہے۔ اب 19 اپریل کو اسرائیلی وزیر خارجہ کوہن نے آذربائیجان کے دارالحکومت باکو میں صدر الہام علیوف سے ملاقات کی ہے، جہاں دونوں ممالک کے درمیان اسرائیلی وزارت خارجہ کے مطابق باہمی تعلقات، خطے کے چیلنجز اور تجارتی تعلقات پر بات چیت ہوئی ہے۔ اس بیان میں اسرائیلی وزیر خارجہ نے کہا کہ آذربائیجان ایک مسلم ملک ہے
اور اس کی خصوصی جغرافک پوزیشن کی وجہ سے ہمارے تعلقات نہایت اہمیت اختیار کر جاتے ہیں۔ آذربائیجان کے لیے ایسے الفاظ اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے متعدد بار استعمال کیے جا چکے ہیں۔ آذربائیجان نے حال ہی میں اسرائیل میں اپنا سفارت خانہ بھی کھولا ہے، اور اس وقت اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا ہے کہ آذربائیجان پہلا شیعہ ملک ہے جس نے اسرائیل میں اپنا سفارت خانہ کھولا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات خطے میں ایرانی اثر و رسوخ کے بارے میں مشترکہ تحفظات کی وجہ سے ہیں، جبکہ آذربائیجان اور ایران کے درمیان تناؤ میں اضافہ ہوا ہے۔ ایک جانب چینی جو بلاک ہے اس کے اندر سعودی عرب اور ایران جا رہے ہیں، تو دوسری جانب آذربائیجان جو ایک مسلم ملک ہے اور ترکی کے قریب سمجھا جاتا ہے، وہ مسلم ملک اس وقت اسرائیل کی جھولی میں جا رہا ہے۔ اس سے قبل گزشتہ سال مارچ میں اسرائیل نے آذربائیجان کو اربوں ڈالر مالیت کا اسلحہ بھی فراہم کیا تھا، جس کے بدلے میں آذربائیجان سے اسرائیل کو تیل ملا تھا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آذربائیجان نے اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کو ایران پر نظر رکھنے کے لیے دفتر کھولنے کی اجازت دے دی ہے۔ اسرائیل نے 2020 میں آرمینیا کے ساتھ تنازع کے دوران آذربائیجان کی مدد کی تھی۔ اس سے قبل 2012 میں امریکی میگزین فارن پالیسی کا کہنا تھا کہ آذربائیجان اور اسرائیل لوگوں کی امیدوں سے زیادہ قریب آ چکے ہیں۔ میگزین کے ایک رپورٹ کے مطابق اگر ایران کے جوہری پروگرام کے خلاف کوئی جنگ کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اسرائیل اور آذربائیجان کے ساتھ اس کی فضائی حدود سے متعلق ایک معاہدہ جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے، جبکہ اسرائیل ایران کے ایک اور ہمسایہ ملک ترکمانستان سے بھی قربت بڑھا رہا ہے، جس کا ایک ثبوت ترکمانستان میں اسرائیل کے سفارت خانے کا کھلنا ہے۔ اب اشکاباد جو ترکمانستان کا دارالحکومت ہے، ایران کی سرحد سے صرف 20 کلومیٹر دور ہے۔ اسرائیلی اخبار کے مطابق سفارت خانے کے مقام کا انتخاب ہی، یعنی وہاں پر اسرائیل نے اپنا سفارت خانہ کھولا ہے، تو یہ ایک ایران کے لیے پیغام ہے۔ دوسری جانب آپ کو پتہ ہے کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان تنازع دہائیوں پرانا ہے۔ ایران اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا۔ دوسری جانب اسرائیل متعدد بار یہ کہہ چکا ہے کہ وہ جوہری ہتھیاروں سے لیس ایران کو قبول نہیں کرے گا۔ اسرائیل ایران کی جوہری تنصیبات پر خدشات عالمی سطح پر اٹھاتا رہا ہے، اور اس کا الزام ہے کہ ایران جوہری ہتھیار تیار کر رہا ہے۔ تاہم ایران اس الزام کی تردید کرتا ہے، جس کا دعویٰ ہے کہ اس کا جوہری پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے، جبکہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران اور مغربی دنیا کے درمیان ہونے والے جوہری معاہدے کو ختم کیا تھا۔ تاہم نئے صدر جو بائیڈن کے عہدہ سنبھالنے کے بعد اس معاہدے کو ازسر نو زندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایران نے متعدد بار یہ الزام بھی لگایا ہے کہ اسرائیل نے اس کی جوہری تنصیبات پر حملے کیے ہیں اور ایران کے جوہری سائنسدانوں کو ہلاک کیا ہے۔ اسرائیل ان الزامات کی تردید یا تصدیق نہیں کرتا، تاہم جب بھی کوئی اس طرح کا ایرانی سائنسدان جو ہے وہ شہید ہوتا ہے، ہلاک ہوتا ہے، تو اس کے بعد جس طرح کی خبریں آتی ہیں اس میں بڑا واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اسرائیل اس میں ملوث ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان محاذ رائی کا ایک میدان سمندر بھی ہے، جہاں ماضی میں بحری جہازوں پر غیر اعلانیہ اور پر اسرار حملے ہوتے رہے ہیں۔ اب جبکہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو ہے ایک مضبوط تعلق قائم ہوا ہے، دوسری جانب گزشتہ سال ترک صدر رجب طیب اردگان نے بھی سعودی عرب کا دورہ کیا، جو بڑا واضح طور پر اس جانب اشارہ کر رہا ہے کہ مسلم ممالک آہستہ آہستہ گلوبلائز ہو رہے ہیں، اکٹھے ہو رہے ہیں، اور دوسری جانب ایران اور سعودی عرب دونوں کا چین اور رشیا کی جانب واضح جھکاؤ ہے۔ یہ ایک پیغام ہے پاکستان کے لیے بھی کہ ابھی وقت ہے، آپ سیاست کو جو ہے وہ ایک سائیڈ پر کریں، سیاسی تناؤ کو ختم کریں، نئی جو حکمران جماعت آئے وہ واضح طور پر چائنا اور رشیا کے بلاک کی جانب جائے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی جانب سے پہلی لاٹ جو ہے وہ تیل کی جو ہے وہ اس وقت رشیا سے منگوا لی گئی ہے، اور عید کے بعد رشین تیل پاکستان میں جو ہے وہ آ جائے گا۔ تو یہ اس جانب اشارہ کر رہا ہے کہ آہستہ آہستہ مسلم ممالک چائنیز بلاک کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔